السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ایک نیا معاملہ سننے میں آیا اور اس کی کچھ باتیں جو میرے کانوں تک پہنچی تو آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ کل کو یہ بھی کوئی نیا فتنہ کھڑا ہوگا، جنم لے گا، تو اس سے ہم اور آپ پہلے ہی آگاہ ہو جائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت علامہ مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا و حضرت علامہ مولانا آصف کمال سیفی صاحب قبلہ، یہ دونوں حضرات اسٹیج کی لائن سے جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں لوگ ماشاءاللہ اسٹیجوں پر پروگرام کرتے ہیں، ان کا کئی سالوں سے اسی کام میں یہ لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں۔ لیکن ابھی 2-4 دن قبل ان کا آپسی کوئی معاملہ ہو گیا اور آج ہی مجھے کسی نے اس بارے میں بتایا کہ مولانا آصف کمال سیفی صاحب قبلہ جو جلسوں میں نظامت کے فرائض کو انجام دیتے ہیں، ان کا اور مولانا حماد صاحب مفتی حماد صاحب قبلہ کا کہیں ایک ساتھ میں پروگرام تھا، تو مولانا آصف کمال سیفی صاحب نے یہ الزام لگایا اور ایک اپنے آڈیو کو بھی جاری کیا کہ مفتی حماد صاحب نے ان کے پروگرام کو کینسل کر دیا اور یہ کہا کہ اگر مولانا آصف کمال سیفی صاحب آئیں گے تو میں نہیں آؤں گا۔ یہ انہوں نے اپنے آڈیو میں اس بیان کو جاری کیا۔ برادران اسلام، بہرحال یہ جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم اور آپ منتشر ہوں یا ان کے چاہنے والے مفتی حماد صاحب قبلہ کے، ان سے محبت کرنے والے اور مولانا آصف کمال سیفی صاحب کا بائیکاٹ کریں، یا مولانا آصف کمال سیفی صاحب کے چاہنے والے ان کے بارے میں برا بھلا کہیں۔ تو برائے مہربانی میں تمام اپنے سنیوں سے اور مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس طرح کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، اور مولانا آصف کمال سیفی صاحب قبلہ سے میری گزارش ہے کہ اگر یہ بات ان تک پہنچے تو مولانا آصف کمال سیفی صاحب قبلہ آپ چاہتے تو خود نہ کسی ادھر ادھر آدمی سے بات کر کے آپ بذات خود مفتی حماد صاحب قبلہ سے بات کر لیتے اور معاملے کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن آپ نے ایک ویڈیو بنا کر اور یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا۔ اب یہ ویڈیو جب گردش کرنے لگی چاروں طرف تو اب یہ معاملہ انتشاری شکل لے چکا ہے اور لوگوں میں ایک جو ہے انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا کہ آپس میں ہی یہ لوگ لڑتے رہتے ہیں، ایک پروگرام کے لیے، ایک جلسے کے لیے، ایک جو ہے قل متاع الدنیا قلیل، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ دنیا بہت چھوٹی چیز ہے، قلیل ہے، اس کے لیے مولانا آصف کمال سیفی صاحب قبلہ نے جو ایک ویڈیو بنا دیا اور اس میں اپنی کسی سے آپ نے وہاں جلسے کے جو انتظامیہ تھے یا آپ کو جس نے دعوت دی ہوگی، آپ نے اس سے بات کر کے اور ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا، ڈال دیا کہ مفتی حماد صاحب نے جو ہے مجھے جلسے میں آنے سے منع کروا دیا، میرا پروگرام کینسل کرا دیا، اور آپ نے اپنے ویڈیو کے ٹائٹل پہ ان کو مفتی حماد صاحب کی جہالت آپ نے لکھا۔ مولانا آصف کمال سیفی صاحب آپ بھی پروگرامی لائن میں ہیں، اسٹیجوں پر آپ کا بھی مطلب کافی وقت سے آپ اس پر اسٹیجوں کی لائن پر جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی باتوں کو آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اس ناچیز کا آپ کو مشورہ ہے۔ آپ چاہتے تو خود مفتی حماد صاحب سے براہ راست گفتگو کر لیتے کہ حضرت کیا آپ نے ایسا میرے بارے میں کہا ہے، تو وہ خود ہی اس بات کا جواب دے دیتے کہ ہاں میں نے کہا یا نہیں کہا، لیکن آپ نے کسی دوسرے آدمی سے گفتگو کر کے اور اس میں مفتی حماد صاحب کو آپ نے جہالت بتایا، ان کی جہالت آپ نے قرار دیا۔ لہٰذا علماء کی شان میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ہم سب کو سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم کسی قوم کے کسی شخص کی گرفت کرتے ہیں کہ وہ جب عالموں پر انگشت نمائی کرتا ہے
تو ہم تو اسی جماعت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ہم ہی ایسا اگر اپنے علماء کے بارے میں لکھیں گے یا کہیں گے تو پھر قوم ہماری باتوں کا کیا اثر لے گی، وہ ہماری باتوں کو کب مانے گی؟ لہٰذا میں تمام علماء اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اگر آپسی کوئی معاملہ ہو تو وہ خود ہی چاہے بیٹھ کر یا ملاقات کر کے یا فون کے ذریعے جیسے بھی سمبھو ہو، جیسے بھی ممکن ہو، آپ خود ہی طے کر لیں اور یہ عوام کے درمیان نہ آئے تو بہتر ہے۔ میں اس پر اپنا بیان نہیں دینے والا تھا، لیکن یہ معاملہ چونکہ اب سوشل میڈیا پر کافی گردش کرنے لگا، اس لیے میں نے اس پر بولنا مناسب سمجھا اور آپ لوگوں کے درمیان میں یہ بول رہا ہوں۔ اگر میری بات مولانا آصف کمال سیفی صاحب تک پہنچے تو آپ خود مفتی حماد صاحب سے رابطہ قائم فرمائیں، اور جو ہے اس کے بعد آپ ان سے جو بھی معاملہ ہو وہ طے فرما لیں۔ ایک جلسے پروگرام کے لیے ایک عالم دین کو، ایک مفتی کو اس طرح سے کہ وہ جہالت ہیں، وہ جاہل ہیں کہنا، یہ کہاں تک مناسب ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس پر سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مولا عقل سلیم عطا فرمائے، اور جو ہے ہمیں ایسے حرکتوں سے دور رہنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، اور ہم اور آپ ایک دوسرے عالم دین کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ادب کریں۔ خدا ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کی برائی نہ کریں۔ یہ چند پیسوں کے لیے ایک پروگرام اور ایک جلسے کے لیے ہم اس طرح کسی کو کہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ میری نظر میں بہرحال یہ مناسب نہیں ہے۔ اب کسی کو لگتا ہے تو وہ خیر اپنا نظریہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کمنٹ کے ذریعے پیش کریں کہ کیا ایسا کرنا سنیت میں مسلمانوں کے درمیان اچھا ہے؟ اگر اچھا نہیں ہے تو آپ حضرات اپنا نظریہ پیش کریں۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا اور جواب کا منتظر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔